نہیں معلوم دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے معیارات تک پہنچنے میں ہمیں کتنا وقت لگے گا۔ خدا جانے کب تک ہم زمانہ جاہلیت کے وہی جملے دہراتے رہیں گے کہ ہمارے بڑے بھی یہی کرتے آئے ہیں سو ہم بھی یہی کریں گے۔ اللہ جانے کب تک ہمیں یہی سننے کو ملے گا کہ جناب یہاں تو یہی ہوتا ہے، یہ کون سا نئی بات ہے، سب کرتے ہیں، ہم نے کر لیا تو کون سا قیامت آ گئی۔ وطن عزیز میں بہت سی برائیاں بلکہ سبھی برائیاں ایسی ہیں جنہیں برائیاں سمجھا ہی نہیں جاتا۔ یہاں بہت سے مسائل تصور ہی نہیں کیے جاتے۔ یہاں گندگی کو گندگی اور غلاظت کو غلاظت نہیں بلکہ زندگی کا معمول سمجھ لیا گیا ہے۔ یہاں ملاوٹ کو خوراک کا لازمی جز تصور کر لیا گیا ہے۔ خالص اور معیاری کھانے کو مذاق سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا نظام انہضام اسے قبول نہیں کرے گا۔ سو ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ بھلا ہم چیزوں کو ٹھیک کرنے کی جانب کیسے جا سکتے ہیں جب ہم غلطی کو غلطی مانتے ہوئے بھی اس کا یہ عذر پیش کریں گے کہ یہ تو سبھی کر رہے ہیں، تو معاشرے سے اس غلطی کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ جب ہم لاقانونیت کو جانتے بوجھتے ہوئے اس لیے فروغ دیں گے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں، تو قانون کا بول بالا کیسے ہوگا؟ کچھ ایسی ہی صورتحال کا سامنا ٹیم سریام کو آج کے پروگرام کے لیے بھی کرنا پڑا جب ہم وسطی پنجاب میں گجرانوالہ کے قریب قلعہ دیدار سنگھ کے ایک گاؤں تیدو دوگل کے چودھریوں کے ڈیرے پر عملی طور پر قید میاں بیوی اور ان کے بچوں کو بازیاب کروانے پہنچے۔ 4,80,000 روپے دے دیتے دیتا سی میں اتنا دن لے گیا۔ ڈنگراں دی سارا دن کام کریدا جی، پٹھے پائی دے نے، پیلیاں دا بھی کریدا ہے۔ بخار ویکھ لو ہن چیک کر لو ایتھے بھی۔ پنجاب جیسے صوبے کے ایک بڑے اچھے علاقے کے اندر ہم موجود ہیں اور وہاں اگر یہ ہو رہا ہے تو آپ سوچیے کہ ہم دنیا سے کتنا پیچھے ہیں۔ اس میاں بیوی اور ان کے بچوں کو قریب ہی کے ایک دوسرے گاؤں سے ایک اور زمیندار خاندان سے 4,80,000 میں خریدا گیا تھا۔ اس خاندان نے بھی اس سے پہلے انہیں کسی اور سے خریدا تھا اور یوں یہ میاں بیوی اور ان کے معصوم بچے جانوروں کی طرح بکتے بکاتے قلعہ دیدار سنگھ کے اس گاؤں کے چودھریوں کے ڈیرے پر پہنچے تھے۔ اس ڈیرے پر آنے کے بعد اس غریب مزارے اور اس کے خاندان کو چارپائیاں اور برتن تک خرید کر دینے کا خرچ بھی اس خاندان کی قیمت میں جمع کر دیا گیا تھا۔ سو اب اس خاندان کو اگر کوئی اور خریدنا چاہتا تو اسے 5 لاکھ روپے سے زائد کی رقم ادا کرنا پڑتی۔ ٹیلی ویژن کے اس جانب بیٹھے لوگوں کو یہ کوئی 200-400 سال پرانی کہانی لگ رہی ہو، کوئی ایسی داستان جس میں افریقہ کے کسی ملک سے خریدے گئے غلاموں کی تجارت کا ذکر ہو رہا ہو، لیکن نہیں، یہ آج کا پاکستان ہے، 2020 کا پاکستان، جب ایک جانب دنیا میں غلاموں کی خرید و فروخت کرنے والے تاجروں کے مجسمے زمیں بوس کیے جا رہے ہیں، پاکستان کا مزدور، پاکستان کا ہاری، پاکستان کا مزارع آج بھی غلاموں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ آپ کے اور میرے نزدیک ان محنت کشوں کی تجارت غیر انسانی ہوگی، زمینداروں اور وڈیروں کے نزدیک یہ ایک معمول کی بات ہے۔ آپ اور میں ان خاندانوں کی خرید و فروخت کو ظلم اور ناانصافی تصور کرتے ہوں گے، لیکن اس ملک کے چودھریوں، سرداروں اور زرداروں کے لیے انسانوں کو اپنے جانوروں اور زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے خریدنا اور ان کے بیمار پڑ جانے پر انہیں آگے بیچ دینا عام سی بات ہے۔ آج کا پروگرام دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیوی بچوں سمیت ایک ہاری یا ایک مزارے کا ایک زمیندار سے دوسرے زمیندار کو بیچا جانا ان لوگوں کے نزدیک کتنی معمولی بات ہے۔ ایک چیمہ صاحب ہیں جی، ان سے ایک چودھری صاحب نے بندے لے کے آئے ہیں 5 فیملی پوری، ان کو 4,80,000 روپے دیا ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ نہ تو پہلا موقع ہے اور نہ ہی شاید آخری کہ پاکستان میں کاموں، مزاروں، ہاریوں یا بھٹا مزدوروں کی خرید و فروخت کا واقعہ منظر عام پر آ رہا ہے۔ ٹیم سریام اس سے پہلے بھی کئی بار زنجیروں میں بندھے محنت کشوں اور مزدوروں کو وڈیروں اور زمینداروں کی قید سے رہا کروا چکی ہے۔ پیسے دے کر خریدے جانے والے یہ مزارے اور ہاری اگر رہائی کی کوشش کریں، کام میں کوئی کمی رہ جائے، بیماری یا کسی بھی اور وجہ سے یہ کام چھوڑ کر اپنے آبائی علاقے، اپنے گھروں کو واپس جانا چاہیں تو انہیں ایسا کرنے کی اجازت تو دور کی بات، ایسا سوچنے کی بھی سزا دی جاتی ہے۔ انہیں ان کے بال بچوں کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا جاتا ہے۔ ڈیرے کے باقی ملازمین ان کی نگرانی پر مامور کر دیے جاتے ہیں، ان سے 2 گنا کام لیا جاتا ہے اور ظلم بڑھا دیا جاتا ہے۔ میں پھر کہوں، یہ کئی 100 سال پرانی کوئی غلاموں کی تجارت کی کہانی نہیں،
कुछ अरसा पहले ही टीम सरेआम ने कसूर के इलाके खुटियां से जंजीरों में बंधे ऐसे ही मियां बीवी और इनके बच्चों को बाजियाब करवाया था, जिस पर गांव के चौधरियों के मुसल्लह मुलाजमीन ने टीम सरेआम और हमारे साथ जाने वाली पुलिस फोर्स पर फायरिंग कर दी थी। और किसके पास है जो फायर कर रही है? फायरिंग हो रही है मुसलसल। कहते जब आप भागोगे ना तो गोली मार देंगे, पुलिस मुकाबले।